یہ مجھے ایک میسج ملا ہے، ایک بہت ہی قابل احترام سینئر سول سرونٹ رہے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، وہ ان کا مجھے یہ میسج ملا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انگریزی میں پہلے پڑھتا ہوں، مختصر ترجمہ کر دوں گا کہ آئی ایم سرپرائزڈ بائی یور ویو کہ عمران خان's پرسنل لائف should not be scrutinized. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ پرسنل میٹرز نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے کہا if someone had taped his talk with his wife or even a girlfriend, if he was not married, I would also object. But nowhere in the world, and in no ethical and social norms, a married man is allowed to talk such nonsense outside his relationship. Will Europe and the West, that he doesn't tire citing, tolerate this? In fact, the day a couple develops differences, get divorced and move on with their lives, a public figure of his stature can't claim immunity from scrutiny of his personal life, particularly when he is involved in such debauchery. بڑے سخت الفاظ ہیں. بیسکلی وہ بات کہہ رہے کہ ان کے لیول پہ اسکروٹنی ہونی چاہیے، ہیرو کو ان کے معاملات میں صاف ہونا چاہیے. یورپ اور امریکہ میں بھی یہ ناقابل برداشت ہے. اور یہ کہ وہ شادی میں کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ذاتی زندگی پہ اسکروٹنی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ پوائنٹ آف ویو بھی میں ناظرین تک پہنچا دوں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے. رضا اور میں نے تو کہا کہ یہ قانونی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جہاں ڈیمیج کرنا مقصد ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ بتانا مقصد ہے. کیونکہ ابھی صرف آڈیو، ہم کئی مہینے سے یہ سن رہے ہیں کہ جی ویڈیوز موجود ہیں اور بڑی بڑی ویڈیوز موجود ہیں. کیونکہ جو لوگ لیک کر رہے ہیں یا تبصرہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں کہ جی ان کے اندر کئی جگہوں پہ وہ آڈیو اور ویڈیو دونوں ٹیلی فون پہ بھی اویلیبل ہیں، ایکچوئل بھی موجود ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی آ رہی ہیں جو ریحام خان کی کتاب میں لکھی ہوئی، جو اب تک ہم نے 3 آڈیوز ان کی سنی ہے. تو اس کی مطلب پہلے عائشہ گل علی کا ایک آیا تھا اسی طرح، پھر اس نے ایک فون کا کہا کہ میرے پاس بلیک بیری میں میسیجز موجود ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان کے اندر بہت سارے سیاستدانوں کے حوالے سے یہ چیزیں آتی رہی ہیں. لیکن جہاں تک سوال یہ ہے کہ اس کی مورل ویلیو، وہ ظاہر ہے کہ اب وہ فیک ڈیپ فیک کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اور ہم جانتے ہیں، جو اس 13 منٹ کی ویڈیو میں ہے کہ وہ مطلب بہت ساری خواتین کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. لیکن یہ ایک لحاظ سے پرائیویسی کے اندر تو آپ جا رہے ہیں کسی کی، وہ ذاتی گفتگو ہے. اور لیکن چونکہ وہ جن کا محاکمہ ہے، میرا خیال ہے ان کے اوپر تو فرق نہیں پڑے گا. وہ بلکہ اور کھڑے ہو جائیں گے تیار ہو کے کہ جی نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. ایک خان صاحب کو بتانا، میرا خیال ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. اور اگر ہم 2012-13 چونکہ اور پھر پرانی اسمبلی کی کوئی ڈسکشن جو آج کی اس میں ہے، تو وہ 2002 والی اسمبلی کی بھی ہے کہ اس کے اندر کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا، مطلب پرانی چیزیں بھی اس کے اندر آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد جب ایک وزیر مملکت کا نام آ رہا ہے، ہیرے کا ہار آ رہا ہے، تو وہ کچھ اور اشارے ہو رہے ہیں، کچھ اور مقاصد کے لیے یوز ہو رہی ہے. وہ اس کے اندر بیسیکلی نہ کوئی سیاستدان بچ رہا ہے، ان کے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے. چسکا ہے اور جو کہ بہت برا چارلی، ہے، نہیں ہونا مجھے چاہیے. تو رانا صاحب یہ نہیں پتا تھا کہ چارلی کہتے ہیں چودھری برادران کو، اور ٹرانس کہتے ہاں، ہیں اور شریف ادھر برادران کو. ہاں جی، وہ دورانی صاحب کا تو حشر ہی کر دیا محمد علی دورانی کا اس نے گفتگو بیچارے کے ہمارے اندر. بالکل تو بالکل ساروں کے مطلب نام. وہ 30 کروڑ روپے میں آج کل وہ عمران خان کی گورنمنٹ کے ترجمان ہے محمد علی صاحب، ان کا بھی نام آیا کہ 30 کروڑ روپے مشرف سے لے کے آئے تھے. دیکھیں اس پہ ہمارا جو قانون ہے، ہمارا آئین، ہمیں آرٹیکل 14 ہے آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو کہتا ہے آرٹیکل 14 سب آرٹیکل 1، the dignity of man and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable. یہ آپ کی ایک کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ رائٹ ہے ہر پاکستانی کی، ہر سٹیزن کی، ہمارے آئین کے نیچے، کہ آپ کی جو ڈگنیٹی ہے، پرسنل ڈگنیٹی، اور آپ کی جو گھر کی پرائیویسی ہے، وہ انوائلیبل ہے، وہ کوئی بریچ نہیں کر سکتا. ساتھ اگر آپ پیکا اٹھا لیں، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ آف 2016، اب دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کب ریکارڈ کی گئی ہے، 2016 سے پہلے ریکارڈ کی گئی ہے یا ابھی کی ہوئی ہے، لیکن ڈسیمینیٹ جو ہوئی ہے وہ ٹرانسمٹ جو ہوئی ہے وہ آج ہوئی ہے، کل ہوئی ہے، جب بھی ہوئی ہے 2022 میں ہوئی ہے. تو آپ کو سیکشن جو 18 ہے پیکا کا، وہ جو بات کرتا ہے offenses against dignity of a natural person، وہ اسی سچویشن کو کور کرتا ہے کہ اگر کسی آپ کوئی کسی کی ریپوٹیشن یا پرائیویسی کو ہارم کرنے کے لیے آپ کوئی ٹرانسمٹ کریں تھرو الیکٹرانک ڈیوائسز اور وٹ ایور اینی انفارمیشن جس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے جو ویڈیو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایک اوفینس ہے، سیدھی سی بات ہے.
तो देखें इसके जो सियासी जो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है या मॉरल एस्पेक्ट है, जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। इस पे ये बात बिल्कुल एक लम्हा फिक्रिया है कि जो खान साहब ने जो इतना एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया हुआ है रियासत मदीना का, और फिर इस तरह की चीजें आ रही हैं, वो एक तरफ है, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान जज दैट, लेट द पब्लिक ओपिनियन जज दैट। लेकिन मेरा जो एक बड़ा एक फर्म व्यू है रजा, वो ये है कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, और ये ऑब्वियसली इस वायलेशन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट ऑफ प्राइवेसी, एज वेल एज ये जो डिग्निटी ऑफ नेशनल पर्सन वाली बात है, ये उसमें भी आ जाता है, उसकी वायलेशन है। तो ये काबिल मुज़म्मत है कि अगर आप ये वीडियोस बना के पहले बनाएं, और या ऑडियोज बनाएं, सॉरी, ऑडियोज या वीडियोस,